بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ناظرین، گھر کا ڈاکٹر میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ آج کی میری اس ویڈیو کا موضوع ہے دودھ پلانے کے خلاف 10 غلط فہمیاں اور ان کی حقائق کیا ہے۔ ماؤں کے لیے، خاص کر نئی ماؤں کے لیے بہترین اور معلوماتی ویڈیو۔ تو چلیے ناظرین، چلتے اس موضوع کی تفصیل کی جانب۔ ناظرین، بریسٹ فیڈنگ یعنی دودھ پلانے کا عمل اور تجربہ بہت سی ماؤں کے لیے مشکل ہو سکتا ہے۔ نئی ماؤں کو اکثر دودھ پلانے کے بارے میں مختلف مشورے ملتے یا دیے جاتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ حقیقی طور پر مددگار بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے چند موضوعات ایسے ہیں جو دودھ پلانے کے معاملے میں غلط معلومات کی طرف لے جاتے ہیں۔ بہت سی نئی مائیں جو دودھ پلانا شروع کرتی ہیں اپنے آپ کو پرانی بیویوں کی کہانیوں کی طرح اور دودھ پلانے کے بارے میں ایسی خرافات کا سامنا کرتی ہیں جن کی سائنسی بنیاد پر کوئی حقیقت ہی نہیں۔ اکثر انہیں سچائی حاصل کرنے کے لیے بریسٹ فیڈنگ کی غلط معلومات کے بارے میں جاننا پڑتا ہے۔ دودھ پلانے کے بارے میں عام خرافات موجود ہیں۔ انٹرنیٹ اور میڈیا پر ملے جلے پیغامات کے ساتھ بہت ساری معلومات دستیاب ہیں، اور زیادہ تر معلومات نئی ماں کو الجھا سکتی ہیں۔ بریسٹ فیڈنگ کے بارے میں 10 خرافات اور حقیقت۔ بریسٹ فیڈنگ کے بارے میں اس وقت خرافات کو ختم کرنا بہت ضروری ہے اور موجود کچھ غلط معلومات کو نظر انداز کیا جائے تاکہ ماں اور بچے پریشانی سے بچ سکیں۔ سب سے پہلی جو غلط فہمی ہے کہ بچے فطری طور پر جانتے ہیں کہ دودھ کیسے پینا ہے۔ حقیقت اس کی یہ ہے کہ آپ کا بچہ پیدائشی بھوکا ہے، بے چینی اور اضطراب کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، جو ان کو دودھ پلانے میں مدد کر سکتا ہے، جیسے ایک چوسنے والی بے چینی اور چوسنے کی بے قراری بچے کی جبلت میں شامل ہے۔ کسی بھی چیز کو چوسنا جو اس کے منہ میں آ جائے اس کی فطرت ہوتی ہے۔ بچہ ان فطرتی جبلتوں کے ساتھ پیدا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ خود سے دودھ پینے میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک ماں اس کا منہ ساتھ نہیں لگائے گی۔ دودھ پلانا بچے اور ماں دونوں کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اس میں غلط فہمی یہ ہے کہ اگر آپ کے نپل کا سائز اور شکل ٹھیک نہیں ہے تو آپ دودھ نہیں پلا سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر عورت کی چھاتی اور نپل مختلف سائز کی ہوتی ہیں۔ بریسٹ فیڈنگ کے لیے کوئی آئیڈیل چھاتی نہیں ہوتی ہے، اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہر بچہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ان کے منہ، ہونٹوں اور زبان وغیرہ کا سائز مختلف ہوتا ہے۔ ماں اور بچے کے درمیان جسمانی رابطہ ہی دودھ پلانے کے بہتر تجربے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اس میں غلط فہمی یہ ہے کہ دودھ پلانے کے لیے دودھ پینا پڑتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دودھ پینے کا عورت کی چھاتی کے دودھ کی پیداوار سے بہت کم تعلق ہوتا ہے۔ چاہے ماں دودھ پیتی ہو یا نہیں، اس کی چھاتی کے دودھ کی فراہمی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ماں کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی بھی قسم کے لیکوڈ سے ہائیڈریٹ رہیں اور اچھی طرح سے صحت مند غذا کھائیں۔ جسم چھاتی کے دودھ میں شامل کرنے کے لیے آپ کے جسم سے ہی ضروری غذائی اجزاء نکالے گا۔ اگر ایک ماں غذائیت سے بڑی خوراک نہیں لے گی تو کمزوری کا شکار ہو جائے گی۔ بچے کو غذائی اجزاء ماں کے جسم سے ملتی ہے۔ ماں کا اچھی غذا کا لینا بہت ہی ضروری ہے۔ اب دیکھتے ہیں اگلی غلط فہمی، وہ یہ کہ دودھ پلانا ہمیشہ تکلیف دیتا ہے، مگر اس کی حقیقت یہ ہے کہ بریسٹ فیڈنگ سے شاذ و نادر ہی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کے نپل اس وقت حساس ہو سکتے ہیں جب آپ دودھ پلانا شروع کرتی ہیں، کیونکہ پیدائش کے بعد ہارمون کی سطح میں اضافہ اور دودھ پلانے کے دوران آپ کے بچے کے ساتھ رابطے میں اضافہ ہوتا ہے۔ نپل کی حساسیت معمول کی بات ہوتی ہے۔ نپل کی درد کی وجہ سے
سب سے عام وجہ ایک غلط پوزیشن ہے اور اسے ڈاکٹر کے مشورے سے کم کیا جا سکتا ہے۔ جو اگلی غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سی خواتین کافی حد تک چھاتی کا دودھ نہیں بنا پاتی ہیں، اور اس غلط فہمی میں حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر خواتین کا قدرتی طور پر چھاتی کا دودھ بنتا ہے۔ بہت سی خواتین ایسی بھی ہیں جو یہ سوچتی ہیں کہ اپنے بچے کی ضروریات کے لیے کافی دودھ نہیں بنا پاتی ہیں، مگر ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ اپنی چھاتیوں کی جسامت پر توجہ دینے کی بجائے بچے کی طرف توجہ دیں۔ بس ان علامات پر توجہ دیں کہ بریسٹ فیڈنگ اور آپ کے بچے کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ اب ہم بات کریں گے اگلی غلط فہمی کی، وہ یہ ہے کہ چھاتی کا دودھ شروع ہونے سے پہلے کے دنوں میں کافی دودھ نہیں بنتا ہے، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ عام حالات میں ایک نئی ماں پیدائشی بچے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی حد تک دودھ بناتی ہے۔ ایک پیدائشی بچے کا پیٹ ماربل کے سائز کا ہوتا ہے۔ پیدائش کے بعد کے پہلے 2 دنوں میں اگر بچہ 24 گھنٹے کے عرصے میں کم از کم 8 بار دودھ پی رہا ہو تو ماں کا جسم تقریباً 5 ملی لیٹر دودھ بنائے گا، جو بظاہر بہت کم ہے، لیکن بچے کا پیٹ بھرنے اور پیٹ کے لیے بہترین ہے۔ جیسا کہ بچہ باقاعدگی سے دودھ پینا جاری رکھے گا تو ماں کے جسم کو دودھ کی مقدار بڑھانے کا اشارہ ملے گا، کیونکہ بچے کی ضروریات اس کا تقاضا کرتی ہیں۔ ناظرین، اور آخری بات یہ ہے کہ اس مضمون یعنی اس ویڈیو کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ نئی ماں بننے والی لڑکیوں کو غلط باتوں پر توجہ نہیں دینے چاہیے اور اس تحریر کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ یہ بہت ہی اچھی معلومات ہیں، خاص کر نئی بننے والی ماؤں کے لیے۔ اگر آپ ان احتیاطی تدابیر پر عمل کریں گی تو آپ ایک کامیاب ماں بن سکتی ہیں۔ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں، اور ایسی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے اس چینل گھر کا ڈاکٹر کو